ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، زبان ان کی نوری، بیان ان کے نوری، دہن ان کا نوری، بدن ان کا نوری، یہ خاکی بنائے کہ کیا ان کے خاکے، آقا ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے یہ گفتگو جاری ہے۔ آپ سب نے سنا کہ مدینہ منورہ میں مسلمان آباد ہیں، لیکن کفار مکہ کو یہ سب کچھ ایک پل بھا نہیں رہا، سازشیں کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور ہر طرح کی، ہر سطح کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ مسجد نبوی کی تعمیر، مخاوات اور میثاق مدینہ کے بعد، اب چونکہ اس سے پہلے جب ظلم جاری تھے، صحابہ کرام سرکار دو عالم سے پوچھتے تھے، سرکار کہتے ہیں نہیں، ابھی ہم نے جواب نہیں دینا، ابھی ہم نے جواب نہیں دینا۔ لیکن اب مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی، مواخات ہو گیا، میثاق مدینہ ہو گیا، اب اللہ کی جانب سے مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے جنگ کرنے کی پہلی باقاعدہ اجازت مل گئی۔ کل 17 رمضان المبارک تھی، غزوہ بدر کہتے ہیں اس پہلی باقاعدہ اجازت کو، پہلی غزوہ بدر ہوئی، اور اس غزوے میں 1000 سے زائد مشرکین مکہ نے ابو جہل کی اور 11 بڑے سرداروں کی سرپرستی میں مسلمانوں پر حملہ کیا۔ تو یہاں 1000 سے زائد تھے اور یہاں 313 تھے، تعداد میں واضح کمی، ملٹیپلائی بائی 3 ہے، یہ 313 کہاں اور 1000 کہاں، پھر جنگی ساز و سامان شدید قلت، لیکن سب کے باوجود ان کے مقابلے میں نکلے اور فوجوں کا سامنا ہوا بدر کے مقام کے قریب۔ اور وہ جب نکلے تھے تو کس عالم میں نکلے تھے کہ ایک بڑی تعداد ہے، جانوروں کی بڑی تعداد ہے، ساز و سامان بھی ہیں، خواتین بھی ساتھ ہیں، گویا اپنے طور پر کچھ بد تہذیبی کے آثار بھی ہیں، گاتے ہوئے بھی جا رہے ہیں، طاقت کے نشے میں بھی چور ہیں، نشے میں بھی چور ہیں کہ ہم بس مزہ چکھا دیں گے، اب یہ فائنل ہے، اب یہ معاملہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ اور ان کو بظاہر اپنی طرف سے یہ معاملہ بڑا سادہ نظر آ رہا تھا کہ بھائی 1000 کہاں، 300 کہاں، اتنا سامان کہاں، اتنا سامان کہاں، اتنی سواریاں، اتنی سواریاں۔ تو یہ تو اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں ان کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو میچ ون سائیڈڈ ہے، یہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، یہ تو بس اب معاملہ ختم کرنا ہے۔ تو حفیظ جالندھری صاحب کہتے ہیں بالآخر وقت آیا رحمت حق جوش میں آئی، بالآخر وقت آیا رحمت حق جوش میں آئی، کہ اذن جنگ اجازت، کہ اذن جنگ بن کر غیرت حق جوش میں آئی۔ کیا ہوا؟ جس طرح کلرز کیا تھا، سرکار نے اگر یہ کہا ہے کہ ہاں اب لڑنے کی اجازت ہے، تو ظاہر ہے سرکار نہیں کہہ رہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، سرکار وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے۔ تو وما ينطق عن الهوى، تو اچانک معن جبریل لے کر آیہ قرآن ہوئے نازل، جہاد فی سبیل اللہ کے فرما ہوئے نازل، یہ حکم آیا کہ ہاں اب ان غریبوں کو اجازت ہے، بیچارے بے وطن آفت نصیبوں کو اجازت ہے۔ کن کو؟ وہ جن پر ظلم کے بیداد کے بادل برستے ہیں،
جو اپنے ہی وطن میں سانس لینے کو ترستے ہیں، جو ناحق کے ستم سہتے ہیں اور مغموم رہتے ہیں، وطن کو چھوڑ کر بھی بے کسو مظلوم رہتے ہیں۔ وطن اس لیے چھوڑ کر آئے تھے کہ شاید یہاں آرام مل جائے، لیکن وطن کو چھوڑ کر بھی بے کسو مظلوم رہتے ہیں۔ بھئی ان کا جرم کیا ہے؟ خطا جن کی فقط یہ ہے کہ وہ اسلام لے آئے، خطا جن کی فقط یہ ہے کہ وہ اسلام لے آئے، جو دنیا کو لٹا کر ایک خدا کا نام لے آئے۔ دنیا سب کچھ، دنیا کو لٹا کر ایک خدا کا نام لے آئے، جنہیں دشمن تہیا کر چکے ہیں تنگ کرنے کا، ہے ان کو اذن حملہ آوروں سے جنگ کرنے کا۔ خدا ظالم کے منصوبوں کو رد کرنے پہ قادر ہے، خدا مظلوم لوگوں کی مدد کرنے پہ قادر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا اذن مل گیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد بھی مشرکین کے دلوں میں کفر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، اور ان کے سرداروں اور شاعروں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایسی پروپیگنڈا مہم چلائی کہ 1100-1200 لوگ وہاں جنگ کے لیے تیار۔ اب آگے وہ اشعار آ رہے ہیں، بس وہ منظر کشی ایک بار پھر سن لیجئے، پھر اشعار سنیے۔ ان کی قیادت میں مکے کے بڑے بڑے کفار ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، یعنی لشکر کیا ہے؟ شیطانوں کا ایک غول ہے، گاتے ہوئے جا رہا ہے، گانے بجاتے ہوئے جا رہا ہے، آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کرتا ہوا جا رہا ہے، لات منات اور عزا کے نام کے نعرے لگاتے ہوئے جا رہا ہے، اسلحے سے لیس ہے، مکے سے ایسے نکلے ہیں کہ گویا انسانیت لرز جائے، گویا زمین بھر کے شیاطین ایک جگہ پر جمع ہو گئے ہوں۔ منظر کو حفیظ جالندری صاحب نے ان الفاظ میں بتایا: اٹھا ایک غلغلہ، ہر شخص تیاری لگا کرنے، ہر ایک تائید خوریزی و خوخاری لگا کرنے۔ یہ لشکر مشتمل تھا 1150 جوانوں پر، دلوں میں بغض، نعرے کفر کے ان کی زبانوں پر، دلوں میں بغض، نعرے کفر کے ان کی زبانوں پر۔ قریشی فوج کو لے کر چلا شیطان مکے سے، مدینے کی تباہی کو اٹھا طوفان مکے سے۔ یہ مشرک جا رہے تھے حق پرستی کو مٹانے کو، یہ آندھی چل رہی تھی شمع ہستی کے بجھانے کو، یہ لشکر بڑھ رہا تھا کعبہ توحید ڈھانے کو، مسلمانوں سے لڑنے کو، مدینے کے گرانے کو۔ مدینے کی طرف بڑھتا چلا آتا تھا یہ لشکر، مدینے کی طرف بڑھتا چلا آتا تھا یہ لشکر، گزرگاہوں میں لوگوں پر غضب ڈھاتا تھا یہ لشکر۔ اس عالم میں بھی لشکر آ رہا ہے۔ اب کفار مکہ کے لشکر کی کیفیت کیا ہے؟ یہ اونٹوں کی قطاریں، یہ رسد، یہ خیمہ خرگاہیں، 1000 انسان جن کے خوف سے مسدود تھی راہیں۔ یہ مکے سے چلے تھے اور مدینے پر چڑھائی تھی، ادھر نام خدا تھا، اس طرف ساری خدائی تھی۔ کیا خوبصورت موازنہ کہ بھئی اگر دیکھا جائے تو بظاہر خدائی، خلقت، مال، دولت، اسلحہ، امبار، یہ سب ادھر ہے، خدائی ادھر ہے۔ ادھر کیا ہے؟ ادھر خدا ہے، ادھر نام خدا ہے۔ ہاں ادھر نام خدا ہے۔ تو کہا بھائی یہ اونٹوں کی قطار ہے، تو یہ مکے سے چلے ہیں، یہ اونٹوں کی قطار ہے، یہ رسد، یہ خیمہ خرگاہیں، 1000 انسان جن کے خوف سے مسدود تھی راہیں۔ یہ مکے سے چلے تھے اور مدینے پر چڑھائی تھی، ادھر نام خدا تھا، اس طرف ساری خدائی تھی۔ ہاں ادھر نام خدا تھا، اس طرف ساری خدائی تھی۔ غضب میں برق ہائے تیغ، چمکاتا ہوا بادل، بجائے آب رحمت خاک برساتا ہوا بادل۔ نہاں اس ابر میں ڈھولوں کی دھم دھم، دف کی دف دف تھی، مغلظ گالیوں کا شور تھا، کتوں کی اف اف تھی، انانیت کے نعرے، اشتروں کی بلبلاہٹ تھی، صدائے طبل میں بھونچال کی سی گڑگڑاہٹ تھی، زمین سے آسمان تک گونج اٹھی ناپاک آوازیں، ڈرانی خوفزا پرہول ہیبت ناک آوازیں۔ اس انداز میں لشکر چلا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب مہاجرین، انصار اور صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں، یعنی کہ اب یہ لشکر اس عالم میں چل پڑا ہے، قریب ہے کہ بس ابھی کیا مدینہ پہنچے گا، چڑھائی ہوگی نہیں ہوگی، کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، اس طرف سے کیا اسٹریٹجی بنائی جائے گی۔ سرکار دو عالم اور مہاجرین و انصار اور صحابہ کرام کے مشورے کے نتیجے میں کیا چیز طے پائے گی، منظر نامہ کیا بنے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔